اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ اور ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور ہم انہی کو وارث بنائیں اور ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں اور ان کے ذریعے ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ اس آیت کے ذیل میں پچھلی نشست میں ایک گفتگو ہو گئی ہے۔ بات یہاں تک آ گئی تھی کہ اس آیت میں ارشاد ہے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ انجام دکھا دیں جس کا ان کے خوف ہے۔ حامان کے بارے میں مستشرقین کا اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد کی تالیف ہے، محمد کا خود ساختہ ہے، اور محمد کو یہ اشتباہ ہوا کہ حامان جو ایران کے بادشاہ کا ایک وزیر تھا اس کو انہوں نے فرعون کا وزیر بنا کر پیش کیا۔ فرعون کے کوئی حامان وزیر نہیں تھا۔ حامان نام کا وزیر تو ایران کے بادشاہ کا وزیر تھا جو حضرت موسیٰ سے صدیوں بعد وہ بادشاہ بنا۔ ہم نے اس کے جواب میں پہلے بتایا آپ کو کہ فرعون کے ایک وزیر کا نام حامان تھا، البتہ وہ ان کے فرعونی تاریخ میں یہ بات ثابت اور واضح ہے کہ ان کا ایک وزیر تھا آمن نام کا۔ آمن نام کا وزیر تھا، وہ بہت صاحب اختیار تھا، وہ خزانوں کا مالک بن گیا۔ چنانچہ مصر کے جو معبد تھا، عبادت گاہ، اس عبادت کا انچارج بھی آمن تھا، اور جو بہت بڑا عہدہ ہوا کرتا تھا شاہی دربار کی طرف سے۔ اور پھر یہ بھی تاریخ میں ثابت ہے کہ وہ دریائے نیل کے بالائی علاقوں پر یہ آمن مسلط ہو گیا تھا، اور ان کے افواج کا یہ جنرل بھی بن گیا تھا، اور شہنشاہ کے اس کے خزانے کا انچارج بھی بن گیا تھا۔ بہت اہمیت کا حامل وزیر تھا آمن۔ یہ ثابت ہے، آمن وزیر تھا فرعون کا۔ فرعون کے بعد سب سے زیادہ با اختیار شخص جو ہے وہی آمن تھا۔ اب رہا اس کا نام تو آمن تھا، آپ کے قرآن میں تو حامان ہے، آمن نہیں ہے۔ حامان کیوں ہے؟ حامان اور ہے، آمن اور ہے۔ عرض ہے کہ بہت سی مثالیں ایسی ہیں جو ایک زبان سے دوسری زبان میں جب وہ تلفظ منتقل ہوتا ہے تو وہ تلفظ اس زبان کے مزاج کے مطابق بدل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا عبرانی نام موسیٰ نہیں ہے، موشے ہے، موشے، لیکن تعریب موسیٰ ہے۔ عیسیٰ جو ہے، عیسیٰ تعریب ہے یسوع کا۔ یسوع اور عیسیٰ میں بہت زیادہ فرق ہے آمن اور حامان سے۔
یسوع نام ہے عبری میں، اور عربی میں عیسیٰ نام ہے۔ پہلے آپ کو بتایا کہ پیرو جو ہے وہ ایوان کا نام تھا مصر کے بادشاہوں کا، اور خود بادشاہ کو بھی پیرو کہتے تھے، اور اس کا ترجمہ انہوں نے خود یہودیوں نے کیا ہے، تعریب کیا ہے۔ تعریب، پیرو کی تعریب کیا ہے؟ فرعون کہاں، پیرو کہاں۔ ایک لفظ دوسرے زبان میں آ کر کے اس کا تلفظ منتقل ہوا کرتا ہے، یہ بعید نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز جو ہے وہ حامان نام کا کوئی وزیر ایران میں نہیں تھا۔ ایران کی جو تاریخ ہے وہ ثبت ہے، بہت بڑی تاریخ ایران کے شاہنشاہوں کی تاریخ ہے، وہ ثبت ہے۔ اس میں حامان کے نام کا کوئی وزیر نہیں تھا، البتہ یہ حامان کے نام کا وزیر ذکر کیا ہے تورات نے۔ تورات نے کہا ہے کہ ایرانی بادشاہ کے ایک وزیر کا نام حامان ابن حمداسہ تھا۔ یہ عہد قدیم میں اس چیز کا ذکر ہے، تورات میں، صرف تورات میں ذکر ہے کہ ایران کے ایک بادشاہ کا نام حامان تھا، اور کہیں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اور تورات کی روایت جو ہے اصلاً قابل اعتبار نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے، خود یہود والے بھی جانتے ہیں کہ تورات جو ہے اپنے اصلی حالت میں یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تورات جو ہے وہ یروشلم پر جب یلغار ہو گیا، حملہ ہو گیا، تو ساری چیزیں تباہ ہو گئی، وہ جل کر راکھ ہو گیا، نابود ہو گیا، تورات ختم ہو گئی تھی۔ بعد میں یادداشت کی بنیاد پر جو ہے وہ تورات کو عزیر نے ترتیب دی ہے، اور تورات میں بہت سے خرافات موجود ہیں، حضرت ابراہیم کے بارے میں، ان کے ناموس کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مقابلہ اور وغیرہ وغیرہ ہے، ناقابل یقین چیزیں تورات میں موجود ہیں۔ لہٰذا تورات کی یہ روایت قابل اعتبار ہرگز نہیں ہے۔ اصل تورات یہودیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اصل تورات تو جل گیا تھا، اور بعد میں ایک تورات جو ہے انہوں نے بنائی ہے، اور اس میں بہت تحریفات۔ پھر ہم آتے ہیں کہ اگر حامان جو ہے وہ آمن نام کا فرعونی وزیر تھا، اول تو یہ آمن نام کا تھا، دوسری بات یہ ہے حامان نام کا ایرانی وزیر کوئی نہیں تھا، تیسری بات یہ ہے اگر تھا تو بھی وہ آمن جو ہے وہ اور ہے، یہ حامان اور ہے۔ اگر حامان نام کا کوئی وزیر تھا بھی ایران کا، تو بھی یہ حامان آمن کا معرب ہے، اور ادھر نام ہی حامان۔ بہرحال اس آیہ مجیدہ میں وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بے بس بنا دیے گئے ہیں، زمین میں مظلوم ہوتے ہیں، زمین میں دوسروں کے اس میں آتے ہیں، بالادستی کے نیچے۔ یہ لوگ بالادست نہیں ہوتے، زیادتی کے شکار رہتے ہیں۔ ایک قوم، کوئی گروہ، کوئی قوم اس کے شکار رہتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر کی زمین میں مظلوم رہے، بے بس رہے، دوسروں کی ان پر بالادستی رہی، ان پر اللہ نے فرمایا کہ ہم گزاریں گے ان کے اوپر احسان،
کہ ان کو ہم حکومت دیں گے، چنانچہ بنی اسرائیل کو حکومت دے دی۔ اور معلوم ہے بنی اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ بہت بڑی حکومت تھی، مصری حکومت سے بھی، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی حکومت۔ آیت کی شان نزول تو ہے فرعون کے بارے میں۔ قرآن مجید جو ہے وہ کسی سلسلے میں اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو یہ ایک کلیہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ ایک کلیہ ہے کہ وہ اس موضوع کے ساتھ منحصر نہیں رہتی جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں القرآن یجری کما یجری اللیل والنہار، آنے والے تمام زمانوں کے حالات کے اوپر اس کی تطبیق ہوتی جاتی ہے۔ لہٰذا اس وقت امت محمدی میں بھی اس آیت کی تطبیق کا مسئلہ ہے کہ اس امت میں جو مستضعف لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو اللہ جو ہے وہ ایک بار اقتدار دے گا، بالادستی دے گا، مظلوم اور مقہور رہنے کے بعد۔ علامہ حسکانی نے شواہد التنزیل میں متعدد طرق سے حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان ناقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا اپنی دشمنی دکھانے کے بعد ایک بار پھر ہماری طرف ایسی جھکے گی جس طرح اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے پیار سے، ایک سرکش اونٹنی۔ اونٹ جو ہے وہ سرکش ہے، لیکن یہاں بچے کے لیے وہ سرکش نہیں ہے، مہر و محبت کے ساتھ جھکتی ہے۔ اسی طرح یہ دنیا اس اونٹ، سرکش اونٹ کی طرح کہ یہ دنیا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے سامنے جھکے گی پیار و محبت کے ساتھ، یعنی ہماری مشکلات کا وقت ختم ہوگا اور دنیا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رام ہو جائے گی۔ حضرت علی اور ائمہ علیہم السلام نے فرمایا نحن المستضعفون، مستضعف ہم لوگ ہیں۔ ایک جابر بن عبداللہ انصاری راوی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا بنی ہاشم انتم المستضعفون المقہورون المستذلون، تم بے بس ہو، تم مقہور ہو اور مستذلون ناقابل احترام ہو بنی ہاشم۔ تو اس آیت کی تطبیق کے سلسلے میں بہت سی روایات احادیث موجود۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ انہیں دودھ پلائیں، اور جب ان کے بارے میں خوف محسوس کریں تو انہیں دریا میں ڈال دیں اور بالکل خوف اور رنج نہ کریں، ہم انہیں آپ کی طرف پلٹانے والے ہیں اور انہیں پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ اس آیہ مجیدہ میں فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ، مادر موسیٰ کی طرف ہم نے وحی بھیجی۔ اس وحی سے مراد الہام ہے۔ وحی اصطلاح میں وحی پیغمبران کے اوپر نازل ہوتی ہے، الہام جو ہے وہ اللہ کے مقرب بندوں کی طرف نازل ہوتا ہے۔ وحی اور ہے، الہام اور ہے۔ وحی وہ خفیف اشارے ہیں۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ اس خفیف اشارے کو کہتے ہیں جو الفاظ، عبارت اور آواز پر مشتمل ہے۔
وحی ہے، خفیف ہے، وہ سب کو سمجھنے، سب کو سنائی دینے والی آواز نہیں ہے، خفیف آواز ہے۔ وہ آواز صرف وہ شخص اور وہ ہستی سن سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقام وحی پر وحی کے لیے منتخب کیا ہے، وہی سن سکتے۔ لیکن وحی میں عبارت ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں۔ الہام کیا ہے؟ الہام میں کوئی عبارت نہیں ہوتی، کوئی آواز نہیں ہوتی، ایک مطلب ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے، فوراً ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے، اس کو الہام ہے۔ آپ بیٹھے بیٹھے ایک جگہ پر آپ بیٹھے تھے، گپ شپ میں یا کسی کام میں مصروف تھے، ایک مرتبہ آپ کے ذہن میں بات آئی کہ نہیں یہاں سے اٹھ کے ادھر جاتے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی، اٹھ کے جاتے ہیں یہاں سے، آپ ادھر چلے گئے، یہاں پتھر گرا اور دیوار گری، بچ گئے آپ، یہ الہام ہے، آپ پر الہام ہوا، یہ آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اٹھ کے جاؤ دوسری طرف، دیوار گرنے والی ہے۔ آواز تو نہیں آئی، الفاظ بھی نہیں، بات آئی ذہن میں، یہاں سے اٹھ کے جانا چاہیے۔ اچھا جی، یہ الہام ہے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے اوپر الہام ہوتا ہے، اوحینا، یہ جو الہام حضرت موسیٰ کی والدہ کے اوپر ہوا ہے، یہ اسی الہام کی طرح ہے جس طرح وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی۔ یہ الہام اگر ایک مطلب ہے جو ذہن میں آتا ہے الفاظ کے بغیر تو اس کو وہ الہام کہتے ہیں۔ الفاظ عبارت کے ساتھ ہے تو وحی کہتے ہیں۔ الفاظ بھی نہیں، عبارت بھی نہیں، ذہن میں کوئی مطلب بھی نہیں، اس کی طبیعت میں ہے، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ یہ فطرت بھی اللہ کی طرف سے، الہام بھی اللہ کی طرف سے، وحی بھی اللہ کی طرف سے۔ لیکن جو فطرت میں ہے اس میں یہ نہیں ہوتا اس وقت بات ڈال دی گئی اس کے ذہن میں، اس کے فطرت پہلے سے موجود، جب یہ پیدا ہوا یہ بات لے کر کے پیدا ہوا۔ جیسے شہد کی مکھی، شہد کے مکھی کے ذہن میں اس وقت بات نہیں ڈال دی جاتی، اس کی جبلت میں، اس کی خلقت میں، اس کی سرشت کے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ کس طرح شہد بنانا ہے، اور اس کے اوپر عمل کرتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ پر یہ وحی نازل ہوئی، الہام نازل ہوئی، نہ فطرت ہے اور نہ وحی ہے، اصطلاحی وحی ہے، بلکہ کیا ہے؟ الہام ہے۔ یہ الہام جو ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے ان ارضعیہ ہے، اس کو دودھ پلاؤ۔ ماں کے لیے دودھ پلانے پر وحی کی بھی ضرورت نہیں، الہام کی بھی ضرورت نہیں، اس کی فطرت میں۔ ماں کی مامتا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، بہت مہربان ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی نمائندگی کرتی ہے زمین پر ماں کی مامتا۔ ماں کی مامتا دیکھو، اللہ کس قدر ارحم الراحمین۔ جنگ حنین میں وہ مشرکین آئے تھے اپنے تمام اس کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ اور بیل بکریوں کے ساتھ، سب کو لے کر محاذ پہ آئے تھے تاکہ کوئی بھاگ نہ جائے۔
جب مشرکین کو شکست ہوئی تو ایک ماں کا بچہ گم ہو گیا، اور پھر وہ بچہ اس ماں کو مل گیا تو بہت پیار کر رہی تھی، بچہ مل گیا دوبارہ، بہت پیار۔ مثال باپ نے اصحاب سے فرمایا، دیکھو یہ ماں بچے کے ساتھ کتنی پیار کر رہی ہے کہ جی یا رسول اللہ ماں ہے نا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مہربان ہے ہم پر، اس ماں سے، یہ ماں جو اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے، اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے ماں کی ممتا میں ودیعت کر رکھی ہے کہ وہ اپنے جان سے بھی گزرتی ہے بچے کی اولاد کے لیے۔ وہ کسی نے بنایا ہے یا جیسے بھی ہے، یہ صحیح نشاندہی ہے ماں کی ممتا کی کہ ایک شخص نے اپنے ماں کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد وہ بھاگ رہا تھا وہاں سے، ماں کے خون میں پاؤں پڑ گیا، پھسل گیا، جی پھسل گیا تو ماں نے کہا بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ جی ابھی جاں بلب ہے، مر رہی ہے، بیٹے نے گلا کاٹا ہے، لیکن پھر بھی بیٹے کی چوٹ کی فکر ہے ماں کو۔ یہ ماں کی ممتا اور ماں کی مہربانی جو اللہ تعالیٰ نے ماں کی سرشت کے اندر ودیعت فرمائی ہے، اس کی بہترین مثال ہے۔ اس کو دودھ پلاؤ، دودھ پلانے کے لیے وحی کی، یعنی مادر موسیٰ کی طبیعت میں، سرشت میں یہ بات ودیعت ہے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، جب تجھے خوف لاحق ہو گیا اس بچے کے بارے میں تو اس کو دریا میں ڈال دو۔ جی پہلے بھی بتایا نہیں کہ فرعون والے جو ہے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے تھے اور بچیوں کو رہنے دیتے تھے۔ فرعون کی جاسوس عورتیں بنی اسرائیل کے درمیان وہ بھیجا کرتے تھے، وہ عورتیں، جاسوس عورتیں جو ہے وہ بچے ساتھ لے کر آتے تھے اور بنی اسرائیلیوں کے گھروں میں جا کر کے اس بچے کو رلاتے تھے۔ اس بچے کے رونے کی آواز سے گھر میں اگر کوئی بچہ کہیں چھپایا ہوا ہے تو اس کی بھی آواز آ جاتی اور پکڑ کے اس کو لے جاتے، قتل کرتے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جاسوس عورتوں کے آنے کا جب خوف ہو جاؤ، وہ لاحق ہو جائے تو پھر اس کو دریا میں ڈال دو۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف بھی نہ کرو فکر بھی نہ کرو، دونوں نہ کرو۔ دریا میں ڈالتے ہوئے خوف لاحق ہوتا ہے، بچہ غرق ہو جائے گا، بچہ تلف ہو جائے گا، بچے کا کیا بنے گا، خوف نہ کرو، دریا میں ڈال دو۔ دریا میں ڈالنے کے بعد حزن ہوتا ہے، جدائی، یہ بچہ جو ہے وہ پاس نہیں، گود خالی، حزن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچہ ڈالتے ہوئے خوف نہ کرو، وہ بچے کے ڈالنے کے بعد غم نہ کرو۔ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس بچے کو آپ کی طرف پلٹا دینے والے ہیں، پلٹا دیں گے، آپ کو واپس کر دیں گے بچہ، فکر نہ کرو۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو مرسلین میں سے ہم بنانے والے ہیں۔ یہ بھی موسیٰ کی والدہ کے ذہن میں ڈال دی، اور بنی اسرائیل کے لیے یہ وعدہ تھا اور سب لوگ ایمان رکھتے تھے اور اس پر اس انتظار میں رہتے تھے کہ ہمارے لیے کوئی نجات دہندہ آنے والا ہے، وہ اللہ کا رسول ہوگا۔ سب بنی اسرائیل کو پتہ تھا اس چیز کا، اور وہ انتظار میں رہتے تھے کہ وہ رسول آنے والا ہے۔
اور ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی، اب یہ بات آ گئی کہ وہ جو آنے والا ہے وہ یہی بچہ ہے، وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کو پانی میں ڈال دیا، دریائے نیل میں ڈال۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یم دریا کو بھی کہتے ہیں اور سمندر کو بھی۔ سمندر اور دریا دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہم لوگ اس کو عربی میں نہر دجلہ، نہر فرات کہتے ہیں، روایات میں مہران کے نام سے دریائے سندھ کا، اور ہم لوگ نہر نہیں کہتے، ہم دریا کہتے ہیں، اور عربی میں اس دریا کو نہر کہتے ہیں اور سمندر کو بحر کہتے ہیں۔ اما لفظ یم دونوں کے لیے ہے، دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سمندر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قرینے سے پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر قرینہ یہ ہے کہ یم میں ڈال دیا، یم سے مراد سمندر نہیں ہے، یم سے مراد دریائے نیل ہے، دریائے نیل میں ڈال دیا، اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے، یہ ماں ہے، ماں کی ممتا کو صبر آ گیا، سبحان اللہ، اپنے ہاتھ سے بچے کو دریا میں ڈال دیتی ہیں اور پھر صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، توکل بر خدا، بڑی بات ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ چنانچہ آل فرعون نے انہیں اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث رنج بن جائیں۔ یقیناً فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر والے خطا کار تھے۔ التقاط کیا، اٹھا لیا آل فرعون نے اس بچے کو، اس بچے کو اٹھا لیا۔ کیا اٹھایا؟ اپنے لیے دکھ و درد اٹھایا، لیکون، یہ اپنے ایک دشمن اٹھایا، ایک مصیبت اٹھائی، جی، لیکون لہم عدوا وحزنا، دشمن اور درد سر، ایک درد سر اٹھایا اور ایک دشمن کو اٹھایا۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ ہم کیا اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے لیے ایک درد سر اٹھا رہے ہیں، اپنے لیے ایک دشمن اٹھا رہے ہیں، فرعون کا جانی دشمن، یہ وہ اٹھا رہے ہیں۔ فرعون اور حامان اور ان کے جنود جو ہے خاطئین، خطا کار تھے۔ کہ کیا کس چیز کے خطا کار تھے؟ اس کو اٹھانے میں، اس کو رکھنے میں نہیں، یہ تو اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی تدبیر ہے کہ اللہ اپنے رسول کو اور اپنے دشمن کی حفاظت میں دے، سب سے بڑی جانی دشمن کی حفاظت، اور وہ دشمن جو ہے، جو حضرت موسیٰ کا جانی دشمن ہے، وہ موسیٰ کو جو اس فرعون کا جانی دشمن ہے اٹھا لیتے ہیں، پال لیتے ہیں اور تحفظ دیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ ہے احادیث میں بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو فاسق و فاجر لوگوں کے ذریعے بھی تقویت دیتا ہے۔ یہاں فرعون، خود فرعون کے ذریعے اپنے ایک اولو العزم پیغمبر کو تحفظ دیا، سب سے بڑے دشمن کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔